ہونے سے پہلے بالکل پہلے متع حلال تھا. بخاری میں احادیث ہیں صحابہ کرتے ہیں متع کرتے تھے، جیسے شراب حلال تھا صحابہ بھی پیتے تھے، حضرت سیدنا حمزہ بھی پیتے تھے. جب حرام ہو گیا تو حرام ہو گیا. اب قرآن میں نص آ گئی کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اپنی بیوی یا اپنی مملوکہ ملک الیمین پہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور مدعا شدہ بہانے بنائے تو سب ظلم کرنے والے اور حد سے نکلنے والے. بات ختم ہو گئی. مدعا زنا ہے بالکل، کہہ سکتے ہیں کیا مانا. جب اللہ نے روک دیا، حضور نے فرمایا لا متعہ فی الاسلام، اس کے بعد تو پھر وہ زنا ہے. مزے تو شیعہ کے ہیں نا جی. وہ کہتے ہیں کہ جب عورت متعہ کرواتی ہے نا اور پھر غسل جنابت کر کے اپنے بالوں کو چھٹکتی ہے، اس کے بالوں سے جتنے قطرے گرتے ہیں فرشتے پیدا ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ درجت پھر ہر عورت حاصل کرتی ہوگی. اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت. ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے، بات تو قرآن و حدیث کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں غصہ ہے نا. یہاں کبھی متعہ کا قانون پاس نہیں ہوا. یہاں متعہ کو زنا سمجھتے ہیں اور اس پہ حد جاری ہوتی ہے باقاعدہ. کہیں ایسا نہ کرنا کسی چکر میں آ جانا. یہاں تو اسلام کا قانون ہے.